خوش آمدید۔ تو آج ہم رمضان کے روزوں پر ایک گہری نظر ڈالنے والے ہیں۔ جی، ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت اہم خطبہ ہے، روزے کی تاریخ پر کچھ تفصیلات ہیں اور اس کی اصل روح کو سمجھانے والی چند تحریریں بھی ہیں۔ جی بالکل۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ روزہ کیسے رکھتے ہیں، وہ تو ہم سب جانتے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کے روحانی معنی کیا ہیں۔ اور یہ موضوع واقعی بہت اہم ہے کیونکہ روزہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ بالکل۔ لیکن اکثر اسے صرف بھوکا پیاسا رہنے تک ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، مطلب ایک مکمل روحانی اور اخلاقی ٹریننگ کا مہینہ ہے، ایک ریسیٹ بٹن کی طرح۔ ریسیٹ بٹن، واہ! اچھا، تو پھر بالکل بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے صوم یعنی روزہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، لغت میں تو اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز سے رک جانا۔ کسی بھی چیز سے؟ جی، مطلب صرف کھانا پینا نہیں، بلکہ چلنے سے روکنا یا بات کرنے سے روکنا، اسے بھی عربی میں صوم کہا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ لیکن اسلام کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے ایک خاص نیت کے ساتھ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے پرہیز کرنا۔ صحیح۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے، اور یہ ہمارے ذرائع میں بھی ہے، کہ یہ عبادت صرف مسلمانوں کے لیے نئی نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ اچھا، یعنی یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے؟ جی، سورۃ البقرہ میں واضح حکم ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ مطلب یہ عمل ایک طرح سے انسانی روحانیت کے ڈی این اے کا حصہ رہا ہے۔ بالکل، اور اسلام نے آ کر اسے ایک حتمی اور منظم شکل دے دی۔ تو یہ موجودہ شکل میں مسلمانوں پر کب اور کیسے فرض ہوا؟ کیا شروع سے ہی یہ اتنا ہی سخت تھا؟ نہیں، اس میں بھی ایک تدریج تھی۔ ذرائع کے مطابق ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ ہجرت کے دوسرے سال؟ جی، اس سے پہلے مسلمان عاشورہ کا اور ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھتے تھے۔ اچھا۔ اور جب رمضان کے روزے پہلی بار فرض ہوئے تو اس میں بھی ایک رعایت تھی۔ لوگوں کو اختیار تھا کہ یا تو روزہ رکھ لیں یا اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ ایک طرح سے لوگوں کو اس عبادت کا عادی بنانے کا مرحلہ تھا۔ یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ دیا گیا تھا تاکہ لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو سکیں۔ بالکل۔ لیکن پھر 1 سال بعد سورۃ البقرہ کی اگلی آیات نازل ہوئیں جنہوں نے اس رعایت کو ختم کر دیا اور ہر صحت مند اور مقیم مسلمان پر روزہ رکھنا لازم قرار دے دیا۔ صحیح۔ ارشاد ہوا، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ اچھا، تو ہم نے روزے کا کیا اور کیسے تو سمجھ لیا، لیکن اب سب سے اہم سوال آتا ہے، کیوں؟ اس مہینے کا اصل ویژن کیا ہے؟ اور شاید اس کا بہترین جواب ہمیں اس خطبے سے ملے گا جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے۔ جی، اور یہ کوئی عام خطبہ نہیں ہے، یہ تو جیسے رمضان کا پورا مینیول ہے۔ آپ نے شعبان کے آخری دن صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ واہ! اس ایک جملے سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ 1 منٹ یہاں روکتے ہیں۔ صبر کا مہینہ، یہ ہم بہت سنتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا صرف بھوک برداشت کرنا ہے؟ کیونکہ سچ پوچھیں تو زیادہ تر لوگوں کے لیے بھوک اور پیاسی سب سے نمایاں پہلو ہوتا ہے۔ نہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں صبر صرف بھوک برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ علماء نے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ اچھا۔ اسے ایک مکمل روحانی جم کی طرح سمجھیں۔ پہلی ایکسرسائز ہے استقامت، یعنی اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہنا، نماز، تلاوت، ذکر وغیرہ۔ صحیح۔ دوسری ایکسرسائز ہے مزاحمت، یعنی گناہوں سے بچنا، جھوٹ، غیبت، غصہ، ان سب سے۔ اور تیسری ایکسرسائز ہے برداشت، یعنی بھوک، پیاس جیسی جسمانی تکلیف کو سہنا۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جو آپ سے یہ تینوں ورزشیں ایک ساتھ کرواتا ہے۔ واہ! روح کا فل باڈی ورک آؤٹ، یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ بالکل۔ اور اسی خطبے میں ہمدردی کا بھی ذکر ہے، جسے آپ نے غمخواری کا مہینہ کہا۔ کیا یہ بھوک کا احساس ہی ہمیں دوسروں کا غمخوار بناتا ہے؟ یقیناً،
یہی تو اس کا عملی پہلو ہے۔ جب ایک شخص جو سارا سال آرام سے کھاتا پیتا ہے وہ چند گھنٹوں کی بھوک محسوس کرتا ہے تو اسے پہلی بار حقیقی معنوں میں اس غریب کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اسی لیے اس خطبے میں افطار کرانے کی بے پناہ فضیلت ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ جو کسی کو ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی افطار کرا دے اسے بھی روزہ دار جتنا ثواب ملے گا۔ یعنی یہ ایک انفرادی عبادت کو اجتماعی ہمدردی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ بالکل، یہی اسلام کے سماجی نظام کی خوبصورتی ہے۔ اور اسی خطبے میں اعمال کے ثواب کے بارے میں بھی حیران کن باتیں ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، 70 گنا۔ یہ کیا کوئی ریاضی کا فارمولا ہے یا اس کا کوئی گہرا مطلب ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت طاقتور استعارہ ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائیں، صحیح۔ بلکہ یہ اس مہینے کی روحانی اہمیت کو بتانے کا ایک انداز ہے۔ یہ ایک لمیٹڈ ٹائم آفر کی طرح ہے، ایک روحانی بونس سیزن، جی، جس میں اللہ کی رحمت اور برکت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جی، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی ماحول کو نیکی کرنے کے لیے پوری طرح سازگار بنا دیا جاتا ہے۔ آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ بالکل، آپ کو ایک طرح سے ہیڈ سٹارٹ دے دیا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھنا یا نہ بڑھنا انسان کی اپنی کوشش پر ہے۔ اسی خطبے میں ایک اور دلچسپ تقسیم ہے۔ رمضان کو 3 حصوں یا عشروں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ کیا یہ بس ایک ٹائم لائن ہے یا اس میں بھی کوئی ترتیب ہے؟ اس میں ایک گہری نفسیاتی اور روحانی ترتیب ہے۔ وہ کیسے؟ اسے روح کی ایک ڈیپ کلیننگ کا پروسیس سمجھیں۔ پہلے 10 دن آپ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، عبادات کے ذریعے خود کو اس کے قابل بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلے 10 دن جب رحمت کا ماحول بن جاتا ہے تو آپ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور آخر میں؟ اور آخری 10 دنوں میں جب روح پاک صاف ہو جاتی ہے تو آپ فائنل مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی جہنم سے مکمل آزادی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک مکمل روحانی صفائی کا سفر ہے۔ یہ تو ایک مکمل سفر کا نقشہ ہے، لیکن کسی بھی سفر کی طرح اس کے بھی کچھ اصول اور آداب ہوں گے، ہے نا؟ کیا واقعی صرف نہ کھانا پینا کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ دراصل نہ کھانا پینا تو صرف پہلا قدم ہے۔ ایک مشہور حدیث میں روزے کو جنہ یعنی ڈھال کہا گیا ہے۔ ڈھال؟ جی، ڈھال۔ اب سوچیں، ڈھال کا کیا کام ہے؟ وہ میدان جنگ میں دشمن کے وار سے بچاتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح روزہ آپ کو گناہوں کے حملوں سے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، لیکن ایک ڈھال تبھی کام آئے گی جب آپ اسے ٹھیک سے پکڑیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی غیبت، جھوٹ، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے تو اس نے ڈھال تو اٹھائی ہوئی ہے لیکن اسے استعمال نہیں کر رہا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہاں تک ہدایت دی گئی کہ اگر کوئی روزہ دار سے لڑنے آئے تو وہ جواب میں لڑائی نہ کرے، بس اتنا کہہ دے، بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی اپنی ڈھال کو سامنے کر دے۔ جی، یہ تو ضبط نفس کی انتہا ہے، اور اس کا انعام بھی پھر اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ایک حدیث قدسی ہے جو ہمیشہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ باقی عبادات کے بارے میں تو ایسا نہیں کہا گیا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ روزے کی روح ہے۔ دیکھیں، نماز، زکوٰۃ یا حج، یہ سب ظاہری اعمال ہیں جو لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ جی۔ ان میں دکھاوے کا، ریاکاری کا امکان رہتا ہے، لیکن روزہ ایک بالکل پوشیدہ، ایک خفیہ عبادت ہے۔ کوئی شخص تنہائی میں کچھ کھا پی سکتا ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا۔ صحیح۔ لیکن وہ صرف اپنے رب کے علم اور اس کے خوف کی وجہ سے رکا رہتا ہے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ اچھا۔ چونکہ یہ عبادت اتنی خالص اور براہ راست اللہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے اس کا اجر بھی کسی فرشتے کے حوالے نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میں خود اپنی شان کے مطابق بے حساب اجر دوں گی۔ واہ، یعنی اس کی کوئی گنتی نہیں، کوئی حد نہیں، اور اسی لیے جنت کا ایک خاص دروازہ الریان صرف روزہ داروں کے لیے رکھا گیا ہے۔ جی، الریان کا مطلب ہے سیراب کرنے والا۔
یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے پیاسے رہے، آخرت میں انہیں ایک ایسے خاص دروازے سے داخل کیا جائے گا جو ہمیشہ کی سیرابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہیں پر ایک اور بات ہے جو ظاہری طور پر عجیب لگتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ عام زندگی میں تو منہ کی بدبو ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن یہاں اسے اتنی عزت دی جا رہی ہے۔ یہ روحانیت کی خوبصورتی ہے جو ظاہری پیمانوں سے ماورا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میرے بندے نے میری رضا کے لیے جو مشقت اٹھائی ہے، اس مشقت کا ہر اثر، ہر نشان، چاہے وہ دنیا والوں کو ناگوار لگے، مجھے محبوب ہے۔ واہ! یہ اس قربانی کی قدردانی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ماں کو محنت سے تھکے ہوئے اپنے بچے کے پسینے میں بھی محبت محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے اپنے بندے سے محبت کا اظہار ہے۔ آپ نے جن دو باتوں کا ذکر کیا کہ روزہ ایک پوشیدہ عمل ہے اور یہ ایک ڈھال بھی ہے، ان میں گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اندرونی اور خفیہ عہد ہے اللہ کے ساتھ، وہی بیرونی دنیا میں گناہوں کے خلاف آپ کی ڈھال کو طاقت دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ اندر کی نیت جتنی مضبوط ہوگی، باہر کا عمل اتنا ہی مؤثر ہوگا۔ تو یہ جو پوری روحانی ٹریننگ ہے، کیا یہ صرف رمضان کے 30 دنوں تک محدود ہے؟ کیا سال کے باقی 11 مہینے اس جم کو تالا لگ جاتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ رمضان تو ایک بوٹ کیمپ کی طرح ہے۔ یہ آپ کو پورے سال کے لیے تیار کرتا ہے۔ اچھا۔ اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی صورت میں اس روحانی ورزش کو جاری رکھنے کی بہت ترغیب دی گئی ہے، جیسے رمضان کے فوراً بعد شوال کے 6 روزے۔ ہاں، ان کے بارے میں سنا ہے۔ حدیث کے مطابق جس نے رمضان کے بعد یہ 6 روزے بھی رکھ لیے، اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ پورے سال کا؟ وہ کیسے؟ اسلام میں نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ملتا ہے نا؟ جی۔ تو رمضان کے 30 روزے 300 روزوں کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے 60 کے برابر، کل ملا کر 360، یعنی تقریباً 1 سال۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ یوم عرفہ اور عاشورہ کے روزے بھی ہیں۔ تو یہ ٹریننگ سارا سال جاری رہتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا امتحان نہیں، بلکہ یہ صبر، ہمدردی، خود احتسابی اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک جامع نظام ہے۔ جی، یہ ایک سالانہ روحانی ورکشاپ ہے جو انسان کو اپنی زندگی کو اثر نو ترتیب دینے کا موقع دیتی ہے۔ بالکل۔ یہ ایک ریفریش بٹن کی طرح ہے جو ہماری روحانی بیٹری کو پورے سال کے لیے چارج کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب لاتا ہے، ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے اور ہمیں ایک بہتر، زیادہ باشعور انسان بننے میں مدد دیتا ہے۔ ہمارے ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ روزہ اپنی خواہشات پر قابو پانے اور نفس کو پاکیزہ بنانے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ اس پر غور کرنے کے لیے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف مادی چیزوں، فوری لذت اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا شور ہے، وہاں جان بوجھ کر اپنی بنیادی ترین خواہشات کو روکنے کا عمل صرف کھانے پینے سے نہیں، بلکہ غصے، منفی باتوں اور فضول کاموں سے بھی ایک انسان کو حقیقی خودشناسی اور اندرونی آزادی کے بارے میں کیا سکھا سکتا ہے۔